السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبد المنان زیگم۔ ناظرین کرام، اللہ کی رحمت اور مہربانی سے ہم اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اور لوگوں کو اللہ کا دین سکھانے کے لیے اسلام آباد میں ایک ادارہ بنا رہے ہیں، جس کا افتتاح رمضان کے بعد فوراً ہو جائے گا۔ اس ادارے کا نام ہے محمد الرسول اللہ ایجوکیشن کمپلیکس اسلام آباد۔ اللہ کی رحمت سے اس ادارے میں ہم 4 قسم کے شعبے جو ہیں وہ قائم کر رہے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے شعبہ ناظرہ، اس میں نورانی قاعدہ اور قرآن مجید جو ہے ناظرہ تجوید کے ساتھ پڑھایا جائے۔ اور اس شعبے کے اندر یعنی جو بچے چھوٹے ہیں 5-7 سال سے لے کر اور 50 سال تک کے خواتین حضرات شامل ہو سکتے ہیں۔ اکثر مدارس اور مساجد میں جو چھوٹے بچے ہیں 5 سال سے لے کر 10-12 سال تک ان کو داخل کرتے ہیں، یا 15 سال تک، 20 سال تک۔ اگر ہمارے پاس اداروں میں کوئی 40 سال کا، 30 سال کا کوئی بڑا کوئی مرد یا عورت آ جائے تو اس کو کہتے ہیں آپ بڑے ہو گئے ہیں، آپ کو داخلہ نہیں دے سکتے۔ تو میں نے جو ادارہ بنایا ہے اس میں تقریباً جو ہے 5-6 سال سے لے کر ہم 50 سال تک کے خواتین و حضرات، عمر جو بھی ہو، وہ قرآن کو ناظرہ پڑھنے کے لیے اور دین سیکھنے کے لیے، نماز اور نماز جنازہ اور مسائل کو سیکھنے کے لیے آئیں گے۔ انشاءاللہ ہم ان کو داخلہ دیں گے اللہ کی رحمت اور مہربانی سے۔ دوسرا شعبہ ہے ہمارا شعبہ حفظ القرآن الکریم۔ اس میں انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ 15 سال سے لے کر 50 سال تک کے خواتین و حضرات اس یعنی شعبے میں ہم ان کو داخلہ دیں گے۔ ہمارے ادارے کے اندر ماشاءاللہ لڑکیوں کی، بیٹیوں کی الگ کلاس لگے گی اور بیٹوں کی الگ کلاس لگے گی، خواتینوں کی الگ الگ انتظام ہم کو کریں گے۔ اور تیسرا ہمارا جو شعبہ ہے وہ ہے 1 سالہ تربیتی کورس۔ مردوں کے لیے الگ ہوگا، عورتوں کے لیے الگ ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ صبح کے ٹائم جو کورس ہوگا نا، صبح تقریباً 8 بجے لے کر 12 بجے تک 4 سے 5 گھنٹے دورانیہ ہوگا اس کلاس کا۔ اس میں ہم خواتین کو شامل کریں گے، اور پچھلے ٹائم جو ہے عصر کی نماز کے بعد جو ہے ہم کلاس شروع کریں گے مرد حضرات کے لیے۔ ہم نے خواتین کی صبح کلاس کیوں مقرر کی ہے، اس کی میں وضاحت یہ کرتا ہوں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری وہ خواتین 15 سال سے لے کر 50 سال تک کی ہماری خواتین اس کورس میں شامل ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اس میں یہ ہے کہ خواتین جو کہ سکول سے فارغ ہو گئی، ہماری وہ بیٹیاں جنہوں نے میٹرک ایف اے کر لیا ہے یا کوئی کورس کر لیا ہے، اس کے بعد والدین کہتے ہیں اب ہم نے بیٹی کو یعنی اس کی شادی کرنی ہے، اس کا فرض ادا کرنا ہے، لیکن کسی وجہ سے معیار کے مطابق رشتے نہیں آ رہے، اب بیٹیاں گھر میں موجود ہیں، وہ چاہتے ہیں چل جب تک ہمارا بیٹی کا رشتہ نہیں آتا چلو ہم اس کو 1 سال کا تربیتی کورس کروا دیتے ہیں۔ تربیتی کورس کا نصاب بھی میں آپ سب کو بتاتا ہوں۔ اور اسی طرح گھروں میں ہماری وہ بیٹیاں جو بچوں کو سکول میں بھیج کر وہ تقریباً 8 بجے سے لے کر زور تک بالکل فارغ ہو جاتی ہیں۔ بچے 2-3 بجے آتے ہیں سکول سے، وہ بالکل فارغ ہوتی ہیں، ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے، اور وہ چاہتی ہیں کوئی ایسا ادارہ ہو جہاں مختصر شارٹ کورس ہو، ہم دین کو سیکھیں۔ تو الحمدللہ ایسی ہماری خواتین جو کہ شادی شدہ ہیں وہ بھی اس کورس میں شامل ہو سکتی ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہماری وہ خواتین مائیں بہنیں جن کے بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، آگے بچوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، عمر ان کی 45 سال 50 سال تک چلی گئی ہے، تو وہ بھی چاہتی ہیں کہ ہمارے پاس وقت خالی ہے۔ اب ماشاءاللہ ہماری بیٹیاں ہیں، وہ گھر کچن کو وہ سنبھالتی ہیں، آگے بیٹے ہیں ان کی جو ہے وہ بیگمیں آ گئی ہیں، بہو آ گئی ہے، گھر کو وہ سنبھالتی ہیں۔ اب یہ بڑی عورتیں فارغ ہوتی ہیں، اور کئی عورتوں نے مجھے کہا قاری صاحب ہمارے بچوں کی شادی ہو گیا، فارغ ہے، ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم کسی ادارے میں جو ہے نا اب دین کو سیکھیں، لیکن کوئی ایسا ادارہ ہی نہیں پاکستان میں جو 50 سال کی 45 سال کی عورت کو داخلہ دے۔ وہ کہتے بھائی نہیں، یہاں تو صرف 15 سال 20 سال کی خواتین کو شامل کر دیں۔ تو ہم نے یہ ادارہ بنایا ہے کہ یہ جو ہماری 50 سال کی ہماری خواتین ہیں وہ گھر میں اپنے آپ کو گھر کے اوپر بوجھ نہ سمجھیں، بلکہ ہمارے پاس آئیں، وہ 1 سال کا ہمارا کورس کریں اور شعبہ تبلیغ میں باقی زندگی اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے آپ لگا دیں، تاکہ جو آپ کا پہلا جو مثلا بچپن کا دور بیٹیوں کا پڑھنے کا، اور پڑھنے کے بعد شادی ہو کر گھر میں بچوں کو پالنے کا، پرورش، گھر میں کھانا داری، اور جب 50 سال کی عمر ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ بس اب گھر میں ایک طرف بیٹھے اور یعنی اپنی زندگی کے دن پورے کرے۔ میں چاہتا ہوں ہماری جو بڑی عورتیں ہیں وہ ہمارے پاس آئیں، 1 سال کا تربیتی کورس کریں، اور اس کے بعد دعوت اور تبلیغ میں اپنے آپ کو مصروف کر دیں۔ آپ کا جو پہلا دور ہے اس سے یہ دور قیمتی بن جائے گا انشاءاللہ تعالی، یہ قیمتی ہو جائے گا۔ اس لیے ہم نے خواتین کو جو ہے نا پہلے ٹائم میں ہم ان کی کلاس لگائیں گے،
اور دوسری ٹائم عصر کے بعد ہم جو ہے وہ مردوں کی لگائیں گے۔ عصر کی بعد ہم نے کیوں رکھا ہے؟ کیونکہ جو مردوں کا تربیتی کورس ہے وہ پچھلے ٹائم ہم نے کیوں رکھا ہے؟ اس کی یہ وجہ ہے کہ ایسے ہمارے بیٹے جو سکول میں میٹرک ایف اے بی اے کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کوئی شارٹ کورس ہو سال کا، ہمیں قرآن کا سارا ترجمہ اور مکمل مسائل ہمیں آئے، ہم قرآن حدیث کو خود ہم مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، ہمیں پتہ چلے کہ جمعہ پڑھانے والے، درسوں دینے والے یہ سچی باتیں کرتے ہیں یا ہمیں انہوں نے اختلافات اور لڑانے پر ہی لگا دیا ہے۔ انشاءاللہ پورا قرآن اور حدیث کا مکمل ذخیرہ انشاءاللہ تعالیٰ بچوں کو 2 کتابیں حدیث کی پڑھائی جائیں گی اور باقی ذخیرے کا سارا مطالعہ کرایا جائے گا، فقہ اصول سب کچھ پڑھائیں گے۔ تو یہ 1 سالہ ہمارا تربیتی کورس صبح خواتین کو پچھلے ٹائم۔ اب یہ اسلام آباد راولپنڈی کی جو خواتین اور جو مرد حضرات ہیں وہ ڈائریکٹ اس میں داخلہ لیں، رجسٹریشن کرائیں، داخلے ابھی جاری ہیں، رمضان کے بعد کلاسیں شروع ہونی، یہ نہ ہو کہ رمضان کے بعد کوئی بھائی آئے جی مجھے داخلہ دیں۔ ہم نے صرف اس کلاس میں صرف 20 خواتین کو شامل کرنا ہے اور 20 مرد حضرات کو شامل کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ابھی ہم نے اعلان کر دیا ہمارا پروگرام کوئی بیٹی کوئی ہمارا بھائی دیکھ رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ رجسٹریشن کروائے تو اس سے گزارش ہے کہ پہلی فرصت میں آپ واٹس ایپ پر آئیں اور آپ رابطہ کریں میرے ساتھ، اپنے رجسٹریشن کروا لیں۔ اور دوسرے نمبر پر آپ کے جتنے رشتہ دار اسلام آباد میں رہنے والے ہیں، آپ ہمارا پروگرام ان کو آپ واٹس ایپ میں آپ شیئر کریں، سینڈ کر دیں اور ان کو میسج کریں کہ قاری عبد المنان زیغم صاحب اسلام آباد میں 1 سال کا کورس مردوں کو اور خواتین کو کروا رہا ہے، اس میں ہم نے داخلہ لینا ہے، تو آپ جلدی رجسٹریشن کروا لیں۔ یہ نہ ہو کہ رمضان کے بعد کوئی بھائی اور کوئی ہماری بہن بیٹی آئے، اس کا شوق ہو دین کو حاصل کرنے کا اور ہماری تعداد پوری ہو جائے، اب ہم اس کو انکار بھی نہیں کر سکیں گے، کیوں کہ ہم نے سارا سال داخلے جاری رکھنے۔ ہمارا یہ ذہن ہے کہ زندگی کے کسی موڑ میں، سال کے کسی دن میں، دن کے کسی حصے میں کوئی آ جائے، وہ کہے ہم نے قرآن سیکھنا ہے، تو ہم اس کو جواب نہ دیں، چاہے شعبہ ناظرہ ہو، چاہے شعبہ حفظ ہو، چاہے تربیتی کورس ہو۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب تک ہمارا ادارہ یہ ہماری عمارت مخصوص ہے، جب ہم انشاءاللہ رمضان کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ 2 ایکڑ جگہ لے کر وسیع پیمانے میں ہم اس ادارے کو وسیع بنا دیں، تو پھر انشاءاللہ جتنی مرضی تعداد ہوگی انشاءاللہ اساتذہ بھی ہوں گے اور ہم بھی آپ کی خدمت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن ابھی کیونکہ ابتدا ہے ہماری، تو اس میں ہماری جگہ کی قلت ہوگی، کیونکہ ہماری بلڈنگ جو رینٹ پر لیے وہ مخصوص بلڈنگ ہوتی ہے، اس میں مخصوص کمرے ہوتے ہیں، تو ان میں کیپیسٹی ایک کلاس روم میں 20 تک ہوتی ہے، تو اس لیے ہم جو گزارش کر رہے ہیں، لیکن ہماری کوشش یہ ہوگی کہ کوئی بھی خواتین حضرات جب بھی ہمارے پاس آئیں، ہم اپنا داخلہ بند نہیں کریں گے، لیکن مجبوری جگہ کی قلت ہو سکتی ہے، تو اگر جگہ ہوئی تو ہم کسی کو بھی محروم نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی ہماری گزارش ہے کہ جو علم حدیث کو اور علم قرآن کو اور تفسیر قرآن کو اور علم حدیث کو اور پورے دین کو سیکھنا چاہتے ہیں، وہ جلدی رمضان کے اندر عید سے پہلے رجسٹریشن کروا لیں، تاکہ آپ کو پتا ہو ہم نے کلاس میں بیٹھنا ہے اور ہمیں پتا ہو کہ ہمارے اسٹوڈنٹ تعداد پوری ہو گئی ہے۔ باقی پوری ہونے کے بعد بھی ہم کوشش کریں گے کہ ہماری کلاس میں جگہ ہوگی تو ہم کسی کو جواب نہیں دیں گے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جو ہمارا 1 سالہ تربیتی کورس ہے، اس کا نصاب کیا ہے؟ آپ کے دل میں آئے گا کہ پاکستان میں بہت سارے ادارے ہیں، ادارے بہت زیادہ ہیں ماشاءاللہ، ان کی خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ علماء کرام نے اسلام آباد کے اندر بھی بہت سارے خواتین حضرات کے، لیکن ان میں کورس 3 سال کا، 4 سال کا، 5 سال کا، 6 سال کا، 7 سال کا، 8 سال کے کورس ہیں۔ تو خصوصاً ہمارے جو وہ خواتین حضرات جن کی تعلیمیں دینی ہیں یا کاروباری ہیں، وہ دین کو سیکھنے کے لیے 1 سال لگا سکتے ہیں، لیکن 8 سال نہیں لگا سکتے، 4 سال یا 3 سال نہیں لگا سکتے۔ تو میں نے یہ 1 سال کا کورس بنایا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس میں پھر پڑھاؤں گا کیا؟ آپ نصاب تعلیم دیکھیں، قرآن مجید سارا ترجمے اور تفسیر کے ساتھ، تفسیر ابن کثیر بھی ہوگی، قرآن کا ترجمہ بھی ہوگا، اور حدیث کی دو کتابیں، ریاض الصالحین اور عمدۃ الاحکام 2 کتابیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جو کتب حدیث ہے نا، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، ان کا تعارف کروائیں گے، تاکہ خود جو ہے کوئی بھی نماز کا طریقہ یا کوئی بھی مسئلہ ڈائریکٹ حدیث سے آپ نکال کر پڑھیں۔ اور اس کے بعد جو ہے اصطلاحات المحدثین، یہ بھی اصطلاحات، حدیث کی اصطلاحات کی کتاب بھی ایک رکھیں گے، تاکہ پتہ چلے صحیح حدیث کسے کہتے ہیں
اور حسن کسے کہتے ہیں، ضعیف کسے کہتے ہیں، اور موضوع کسے کہتے ہیں۔ اب آپ یقین کریں کہ کافی علماء کرام نے یعنی ایسی کتاب لکھی ہے، اس میں اس کا نکلا موضوعات حدیث۔ اب موضوعات پتہ کسے کہتے ہیں؟ جو من گڑت ہو، جس کا کسی اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے تعلق نہیں، وہ حدیث ہے ہی نہیں۔ موضوع کہتے ہیں جس کو یعنی خود گھڑی ہوئی، کسی نے اللہ تعالیٰ معاف کرے دین کے ساتھ ظلم زیادتی کرتے ہوئے دین میں اضافہ کرنے کی خاطر سے وہ اس نے کیا کیا، اپنی طرف سے باتیں گاڑ کے کہا یہ رسول اللہ کی، حالانکہ رسول اللہ کی حدیث نہیں ہے۔ تو وہ کسی نے یعنی کتاب پڑھی، اس کا لکھا تھا نام موضوعات، یعنی اس میں موضوعات ضعیف حدیثیں نہیں بلکہ موضوع، ضعیف نہیں موضوعات، یعنی اس میں موضوع یعنی گڑی ہوئی من گڑت ہے۔ وہ جناب کسی کو مسئلہ بتا رہا ہے، جی یہ مسئلہ جناب اس کی حدیث موجود ہے، موضوعات میں یہ لکھا ہوا ہے۔ بھائی وہ تو من گڑت ہے، وہ تو حدیث ہے ہی نہیں، اب اس کو علم نہیں ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ صحیح حدیث کسے کہتے ہیں، حسن لذاتی، صحیح لذاتی ہی، اور جتنی بھی حدیث کی اقسام ہیں یعنی اس کی سند کے اعتبار سے صحیح اور ضعیف کی پرکھ ہو، تاکہ پتہ چلے ہر بندے کو کہ کس حدیث پر ہم نے عمل کرنا ہے اور کس پر نہیں کرنا، تاکہ دین خالص جو ہے ہمارے پاس ہو، اور آگے جو پھیلائیں لوگوں کو بتائیں بلغوا انی ولو آیا، وہ بھی دین خالص ہو۔ اسی طرح فقہ اور اصول فقہ کی بھی ایک ایک کتاب لگائیں گے، اور کوشش کریں گے کہ اس ایک سال کے کورس میں جو فقہ کی کتابیں ہیں اور اصول فقہ کی کتابیں ان کا تعارف بھی کچھ کروایا جائے، اور نحو کی ایک کتاب ہوگی، صرف کی ایک کتاب ہوگی، ابواب الصرف بھی اس میں شامل ہوگی، تاکہ جو ہے نا گرامر، عربی گرامر کو بھی سب سمجھیں، اور پھر تاریخ اسلام اور سیرت النبی رحیق المختوم اور سیرت صحابیات اور سیرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور اس کے ساتھ یعنی حسن المسلم اور نماز محمدی، اور اس میں نماز مکمل ترجمے کے ساتھ اور نماز جنازہ ترجمے کے ساتھ، اور پوری دعائیں روزمرہ کی جو ہے وہ مکمل عربی عبارت جو ہے دعائیں یاد ہوں گی، اور ترجمے کے ساتھ ہم کوشش کریں گے بچوں کو یاد ہوں۔ اور آخری جو ایک ضرورت ہے ہمارے اس معاشرے کی کہ اکثر یوٹیوب پر ایسی نظمیں نعتیں لگتی ہیں جو کہ شرکیہ ہوتی ہیں، سب ہمارے بچے سن کر، بچوں کو کیا پتا شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، کفر کیا ہے اور غلو کیا ہے، بچوں کو کیا پتا۔ بچوں کے کانوں میں جب آواز پڑتی ہے نعت کی تو وہ کہتے ہیں بڑی اچھی آواز ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ نظم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اکثر جو ہے وہ کہتے ہیں گانوں کو چھوڑیں جناب قوالی پڑھیں، وہ قوالی کو ثواب سمجھتے ہیں، حالانکہ قوالی جو ہے وہ اس میں شرک ہوتا ہے، اللہ معاف فرمائے، وہ شرک کر رہے ہیں۔ گانا نہیں سننا چاہیے، گانا گناہ کبیرہ ہے، لیکن جو ہے قوالی جس میں شرک ہے وہ تو شرک ہے، وہ تو توبہ نہ کرے تو وہ بندہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور ایسی نظمیں ہوتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد ہوتی ہے، اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، آپ کہیں گے یار جو اللہ کی توحید ہے یا جو اللہ کی توحید پر اس میں کیا ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ ایک نظم ہے کہ وہ کہتے ہیں علی دم دم دے اندر، وہ نظم ہے علی دم دم، یعنی علی ہر کسی میں ہے۔ اب جو اہل توحید ایک کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ دم دم دے اندر، یعنی دم دم میں اللہ تعالیٰ ہے۔ اب یہ بھی تو باطل عقیدہ ہے نا، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، اور ہر چیز اللہ کے سامنے موجود ہے، اللہ سے کوئی چیز غائب نہیں ہے۔ اللہ کی شان کو سمجھے نا، الرحمن علی العرش استوى وسع کرسیہ السماوات والارض، ساتوں زمینوں کے اوپر اللہ کا عرش، اس کے اوپر اللہ کی کرسی، وہاں اللہ ذوالجلال تشریف فرمایا۔ کیسے؟ جس طرح اللہ کی شان ہے، اس کی کیفیت کیا ہے اللہ کو پتا، ہمیں نہیں پتا۔ اور پھر ساری زمینیں، سارے آسمان طے سے طے آخر جو ہے وہ اللہ کے سامنے ہے، اللہ سے دور نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ باقی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں صبح کے وقت، تہجد کے وقت آسمان دنیا پر آتا ہوں اور آ کر اعلان کرتا ہوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی گناہ معاف کروانے والا، ہے کوئی شفا مانگنے والا۔ تو میرے بھائی یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ میں آسمان دنیا پر آ کر بندوں کو اعلان کرتا ہوں کہ آؤ میرے بندو، آپ سوئے ہوئے ہیں، اٹھو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں۔ لیکن ہم سوئے ہوتے ہیں، ہم تو فجر کی نماز ہو جاتی ہے، اذان ہو جاتی ہے، بس اس وقت اٹھتے ہیں جب سورج دیکھتے ہیں، نہ ہم صبح اٹھے، نہ تہجد پڑھی، نہ اللہ کے سامنے گریہ زاری کی، اور پھر کہتے ہیں ہمارے حالات خراب ہیں۔ حالات تو خراب ہوں گے، ہم نے اللہ کے سامنے جا کر عرض ہی نہیں کی۔
ہاں تو میرے بھائیوں، یہ نظموں اور نعتوں کی کتابیں، اس میں مخصوص نظمیں جو ہے بچوں کو اللہ کی توحید پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اور صحابہ کرام کی عظمت پر وہ یاد کروائی جائیں گی، تاکہ ہمارے بچے جو ہے وہ ایسی نظمیں پڑھیں کہ جو صحیح نظمیں ہوں، ان میں غلف نہ ہو، اور اس میں صحابہ کی شان ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہو اور اللہ کی توحید ہو۔ تو یہ کچھ نصاب تعلیم ہے۔ باقی الحمدللہ جو ہمارے بڑے علماء کرام ہیں ان سے بھی میں رابطے میں ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ان کے مشاورت کے ساتھ نصاب تعلیم میں وہ چیز رکھی جائے جس کی ضرورت ہے، دور حاضرہ کی ضرورت کو ہم پورا کریں۔ اور کوئی بھی عالم دین پورے پاکستان سے، پوری دنیا سے جو میرے پروگرام کو دیکھ رہا ہے، میرے نصاب تعلیم کے متعلق میرے واٹس ایپ میں آئیں، میں وہاں پر آپ کو اپنے نصاب تعلیم کی مکمل تفصیل دوں گا۔ آپ کے مشورے سے اس میں اضافہ، کمی، زیادتی کی جاتی ہے، کی جا سکتی ہے، کیونکہ میں علماء کرام کا احترام کرتا ہوں۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، میں تو ایک طالب علم ہوں، ٹھیک ہے، مدرسے سے مکمل فراغت حاصل کی ہے، ایم اے اسلامیات، ایم اے عربی کیا ہوا ہے، یہ ایک دنیا کی ڈگری ہے۔ باقی بات یہ ہے کہ بندہ تو پوری زندگی طالب علم رہتا ہے، تو پھر بھی ہمارے کبار علماء کرام جو ہمارے اساتذہ کرام ہیں، جو جن کے ہم شاگرد ہیں، ان سے بھی ہم رہنمائی لیں گے۔ اور جو ہمارے اساتذہ میں سے شامل نہیں ہیں لیکن اہل علم ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ بھی واٹس ایپ میں آئیں، اپنا قیمتی مشورہ دیں جو آپ کے لیے اور میرے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ تو میرے بھائی، یہ جو ہمارا ادارہ ہے، کلاسیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ رمضان المبارک کے بعد لگیں گی، اور اس ادارے کا جو ہے نا یہ داخلے رجسٹریشن وہ ابھی شروع ہے، ابھی کروا لیں۔ اور آخری بات، یہ ادارہ جو ہے ماشاءاللہ یہ میں بذاتی خود یعنی یہ تعمیر کر رہا ہوں، چلا رہا ہوں، تو اس ادارے کے لیے ہمیں گورنمنٹ کچھ نہیں دیتی، گورنمنٹ کچھ نہیں دیتی، یہ ہم نے اور آپ نے مل کر ہی کرنا ہوتا ہے۔ تو اس ادارے کو چلانے کے لیے مالی تعاون کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور ہم نے رمضان کے بعد 2 ایکڑ جگہ بھی خریدنی ہے اس ادارے کے لیے۔ تو پاکستان سے اور بیرون ممالک سے جو بھی خواتین و حضرات ہیں، وہ اللہ کے دین کے لیے اور دین کو غالب کرنے کے لیے اس دین کے راستوں میں جو اپنا مال پیش کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی میرے ساتھ رابطہ کریں، واٹس ایپ میں آئیں، بتائیں، انشاءاللہ ہم مل کر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے محنت کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔